السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر یاسر۔ آج جو آپ یہ کیس دیکھ رہے ہیں یہ سی سیکشن کا کیس ہے۔ جانور کے اندر بچہ ڈیڈ ہو گیا تھا، سرجری کر کے اس کا بچہ نکالا۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ 4-5 دن سے جانور نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا وہ ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ چوتھے 5ویں دن پریکٹیشنر نے ان کو بتایا کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ اس کے اندر بچہ مرا ہوا ہے، کہ اس کی جو ہوا ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کو افارہ ختم نہیں ہو رہا تھا، کہ اس کا مجھے شک پڑتا ہے کہ اس کے اندر شاید بچہ مرا ہوا ہے۔ میں نے چیک کیا، میں نے ان کو بتایا کہ واقعی اس کے اندر بچہ مرا ہوا ہے اور مر کر پھولا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کا افارہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو کاؤنسلنگ کرنے پر اونر کی تو انہوں نے کہا کہ آپ سرجری کریں۔ میں نے ان کو بتایا کہ سرجری کے علاوہ اس کا اور کوئی سلوشن نہیں ہے۔ تو ہم نے سی سیکشن کی اور سی سیکشن کر کے اس کا بچہ نکالا۔ سی سیکشن کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے شیونگ کی۔ شیونگ کرنے کے بعد لوکل انیستھیزیا لگایا۔ لوکل انیستھیزیا کے بعد جانور کو انسیژن دیا، سکن کے اوپر انسیژن دیا۔ جہاں جہاں جانور دوبارہ درد محسوس کر رہا تھا وہاں پر لوکل انیستھیزیا دوبارہ لگا دیا۔ لوکل انیستھیزیا لگانے کے بعد جب انسیژن لگا لیا، انسیژن لگا کے پہلے سکن کو انسیژن لگاتے ہیں، سکن کو انسیژن لگانے کے بعد پھر مسلز ہوتے ہیں، مسلز کے بعد پیریٹونیم۔ تھوڑا سا انسیژن لگا کے یوٹرس کو، فلوئڈ کو باہر نکالا پمپ کی مدد سے۔ فلوئڈ باہر نکالنے کے بعد میں نے پھر بچہ کو نکالا۔ جب بچہ ڈیڈ فیٹس اس میں سے نکال لیا، جتنا باقی فلوئڈ تھا اس کو پمپ کے ذریعے دوبارہ نکال لیا۔ نارمل سلائن کی مدد سے یوٹرس کو واش کیا۔ یوٹرس کو واش کرنے کے بعد پمپ کی مدد سے دوبارہ فلوئڈ باہر نکال لیا۔ فلوئڈ باہر نکالنے کے بعد 2 پینسلین انجیکشن بچہ دانی میں ڈال دیے۔ پینسلین یوٹرس میں ڈالنے کے بعد بچہ دانی کی سوچرنگ شروع کر دی۔ بچہ دانی کی سوچرنگ میں نے پہلے لیمبرٹ لگایا۔ لیمبرٹ لگانے کے بعد لیمبرٹ سوچر پیٹرن، لیمبرٹ سوچر پیٹرن لگانے کے بعد کشنگ لگایا۔ لیمبرٹ اور کشنگ سوچرنگ کرنے کے بعد بچہ دانی کو پھر پیریٹونیم کی سوچرنگ کی۔ پیریٹونیم کی سوچرنگ کمپلیٹ کرنے سے پہلے میٹرونیڈازول کی ڈرپ، جو فلیجل والی ڈرپ ہوتی ہیں، وہ جانور کی پیریٹونیم میں ڈال دیں، کیونکہ جتنا بھی ہم صفائی کا خیال رکھیں پھر بھی انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تاکہ جانور کو پیریٹونائٹس نہ ہو، اس لیے میٹرونیڈازول کی 2 ڈرپس بچہ دانی میں ڈال دی، جانور کی پیریٹونیم میں ڈال دی۔ اس کی سوچرنگ کمپلیٹ کی، پیریٹونیم کی سوچرنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد مسلز کی سوچرنگ کمپلیٹ کی۔ عام طور پر انٹرپٹیڈ لگائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن فیلڈ میں کیونکہ اتنا سوچرنگ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے انٹرپٹیڈ، اس لیے ہم کنٹینیوس کرتے ہیں، سمپل کنٹینیوس۔ مسلز کو سوچرنگ کرنے کے بعد پھر سکن کی سوچرنگ کی، سمپل کنٹینیوس۔ سوچر مٹیریل جو استعمال کیا وہ کیٹ گڈ استعمال کیا بچہ دانی کے اوپر، پیریٹونیم کے اوپر اور مسلز کے اوپر۔ جو جلد کے اوپر استعمال کیا وہ سلک استعمال کیا۔ 2 نمبر استعمال کرتے ہیں، 2 نمبر اویلیبل نہیں تھا تو اس لیے 1 نمبر استعمال کیا۔ جتنا بھی کیٹ گڈ استعمال کیا وہ 2 نمبر استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد ان کو احتیاط یہ بتائی کہ ایک تو اس جانور کو دوسرے جانور سے دور باندھنا ہے تاکہ جانور کوئی اس کو ٹکر وغیرہ نہ مارے۔ دوسرا یہ کہ اس کو اینٹی بائیوٹک روزانہ لگانا ہے اور پین کلر روزانہ لگانا ہے۔ اینٹی بائیوٹک میں نے ایموکسیسلین ان کو ریکمینڈ کی کہ 7 دن لگانی ہے، اور پین کلر بھی ساتھ ریکمینڈ کر دیا۔ بوسٹر وغیرہ زیادہ نہیں ریکمینڈ کیے کیونکہ جانور کی حالت ٹھیک ہے۔ اسی وقت میں نے اس جانور کو ایک ڈرپ لگائی، اس میں انجیکشن وغیرہ ڈال دیے، جو بوسٹر وغیرہ تھے، بی کمپلیکس وغیرہ، MEV کام، اس طرح کے انجیکشن اس جانور کو لگا دیے۔ سرجری کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جانور بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ کیونکہ میں ریکارڈنگ کچھ دن بعد کر رہا ہوں تو دوسرے دن انہوں نے بتایا کہ جانور بالکل ٹھیک ہے، کھانا پینا وغیرہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج 8-10 دن ہو گئے ہیں، جانور اللہ کی رحمت سے بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ شکریہ۔